بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علیہ رحمہ کی تعارف کی یعنی خدمات و حیات کی اگلی قسط میں حاضر ہیں۔ آپ بھی سماعت فرمائیں اور ہم بھی سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ قبلہ بابا جی فرماتے ہیں، میری والدہ صاحبہ مجھے یہ اکثر فرمایا کرتی تھیں، جوان اور گھوڑے کا کوئی وطن نہیں ہوتا، جوان اور گھوڑا جس طرف رخ کرے ان کا وہی وطن ہوتا ہے۔ میں چھٹیوں میں گاؤں آتا تو ایک دن پہلے والدہ کپڑوں کی ادھری سلائیاں اور ٹوٹے بٹن لگا دیا کرتی تھیں، پھر گندم اور چنے سے بنی پنجاب کی غذا جسے مرنڈا کہتے ہیں میرے لیے خاص طور پر بنائی جاتی۔ اللہ، یہ اس زمانے میں بڑی سوغات ہوا کرتی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو جاتیں تو میرا بیگ اٹھا کر مجھے بس کے اڈے تک چھوڑنے آتیں۔ میں اکثر منع کرتا کہ وہاں مرد حضرات ہوتے ہیں، آپ جا کر کیا کریں گی؟ والدہ کہتی کہ میں دور بیٹھ جاتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ اب میرا بیٹا گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، اور جب گاڑی آگے جا کر فلاں گاؤں کے قریب ہارن بجاتی تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرا بیٹا توت آئل فیلڈ پہنچ گیا ہے۔ پھر میں واپس گھر روانہ ہو جاتی ہوں۔ اس ہارن کے بجنے تک اس ہارن کے بجنے تک والدہ بس کے اڈے پر کھڑی رہتی تھی۔ والد صاحب کے انتقال کے تقریباً 2 برس بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی، لیکن ان کی یادیں میرے لیے اندھیرے میں چمکتے جگنو کی طرح ہیں۔ میں آج بھی سوچتا ہوں ایکسیڈنٹ میں میرے مفلوج ہونے کا دکھ ماں کو لے بیٹھا۔ اگرچہ والدہ صاحبہ نے میرے سامنے کبھی بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، میرے سامنے تو وہ ہمیشہ ایک بہادر اور حوصلہ دینے والی ماں کا کردار ادا کیا، لیکن میں نے کئی بار کنکھیوں سے ان کو ہاتھ مسلتے دیکھا، ٹھنڈی آہیں بھرتے سنا۔ یقیناً اپنے جوان بیٹے کے یکدم بستر سے لگ جانے کا دکھ انہیں تھا، جس کا وہ ذکر نہیں کرتی تھی۔ حادثے کے بعد ایک بار میں نے والدہ سے کہا، آپ نے میرے لیے دعا نہیں مانگی؟ کہنے لگیں، مانگتی ہوں۔ میں نے کہا، پھر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمانے لگیں، جس لائن میں ہم لگے ہیں اس میں آگے موجود مریض ہم سے زیادہ تکلیف میں ہے، جب ان کا کام ہو جائے گا تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دکھ ان سے بڑا نہیں۔ اس بات سے مجھے حوصلہ ملا۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ میں والد صاحب کے زیادہ قریب تھا، لیکن سچ پوچھو تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی ماں کی گود سے ملا ہے۔ میری والدہ اٹھتے بیٹھتے ہر بات میں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتی تھیں۔ یہ جملہ میرے لاشعور میں بس گیا،
علامہ اقبال اپنے ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو عشق رسول مجھے ملا ہے، یہ میری ماں کی گود اور ندا سے ملا ہے۔ اسکولوں میں نہ دل کھلتا ہے اور نہ آنکھیں، وہاں صرف یہ جادوگری سکھائی جاتی ہے کہ کمانا کیسے ہے۔ حادثے میں معذور ہو جانا میری زندگی کا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ یہ حادثہ والد صاحب کے انتقال کے بعد تقریباً 1 سال بعد پیش آیا۔ 2009 کا سال تھا۔ بڑے بھائی امیر حسین گاؤں میں ایک مسجد تعمیر کرا رہے تھے۔ میں اسی سلسلے میں گاؤں جا رہا تھا۔ فجر کی نماز میں نے کلر کہار کے نزدیک پیرا کے مقام پر ادا کی۔ اس دن نہ جانے کیوں میرا دل مضطرب تھا۔ راستے میں ایک ہوٹل آتا ہے جو چائے بڑی اچھی بناتا ہے۔ وہاں میں نے اپنی گاڑی رکوانے کی کوشش کی لیکن نہ روک سکا۔ ہمارے شاہ صاحب کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ آگے ایک CNG پمپ آیا، وہاں گاڑی رکوائی اور واش بیسن پر جا کر وضو کرنے لگا۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ ساتھ ہی مسجد تھی۔ میں نے ایک قدم مسجد کی طرف اٹھایا کہ نفل پڑھ لوں، پھر سوچا کہ چلتی گاڑی میں نفل ہو جاتے ہیں۔ بس یہی وقت تھا میرے حادثے کا۔ اگر نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو جاتا تو شاید حادثے سے بچ جاتا، لیکن اگر کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لہٰذا میں اس اگر پر زیادہ نہیں سوچتا۔ قصہ کوتا جب CNG اسٹیشن سے ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو کچھ آگے جا کر ایک موڑ کے نزدیک ڈرائیور اونگ گیا۔ اس موڑ سے گزرتے ہوئے میں آج بھی توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اتنا بڑا موڑ بھی نہیں تھا، لیکن جب وہ موڑ آیا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی سیدھی لے جا رہا ہے۔ میں نے ڈرائیور کو تیزی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا کر رہے ہو؟ بس یہ جملہ کہنے کی مہلت ہی مل سکی اور گاڑی نیچے جا گری۔ ڈرائیور کو کچھ نہ ہوا اور نہ ہی گاڑی کو کچھ ہوا، دونوں سلامت رہے، لیکن میرے سر میں شدید چوٹ لگی اور حرام مغز بری طرح متاثر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس کے نتیجے میں میرے دھڑ کا نچلا حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو گیا۔ اب تو میری ٹانگوں میں کافی حرکت ہوتی ہے، لیکن پہلے نچلا دھڑ اس قدر سن ہو گیا تھا کہ کوئی چٹکی بھی بھر لے تو احساس نہیں ہوتا تھا۔ حادثے کے وقت میں درود شریف پڑھ رہا تھا، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی۔ حادثے کے بعد پہلا برس بہت مشکل گزرا۔ 5 منٹ بھی مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ ڈاکٹروں کی طرف سے دی جانے والی گولیاں بھی بے اثر رہتیں۔ یہاں کے ساتھیوں اور کراچی میں ہماری تنظیم کے لوگوں نے بہت حوصلہ دیا۔ ہر وقت چلنے پھرنے والا ایک شخص جب بستر پر آ جائے تو اس کی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں 5-6 کلومیٹر پیدل چلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی اس رفتار کے ساتھ کہ ہمراہ چلنے والے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوتا کہ انہیں دوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت قبلہ بابا جی صاحب علیہ رحمہ نے خود انٹرویو دیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا کہ یہ روزنامہ امت میں شائع ہوا تھا، اور حضرت قبلہ بابا جی صاحب کا انٹرویو لینے والوں میں محترم ندیم محمود اور محترم عظمت رحمانی صاحب، یہ 2 لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے حضرت قبلہ بابا جی صاحب سے انٹرویو لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس میں مزید برکت فرمائے۔ اس ریکارڈنگ کے دوران بس کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے اوپر، اپنے جذبات و احساسات پر قابو نہیں پا سکتا۔ تو فقیر کی بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے
لیکن کوشش ہے کہ یہ جو بھی جہاں بھی حضرت قبلہ بابا جی صاحب ہوں یا دوسرے علماء و مشائخ ہوں، ان کا تذکرہ اپنی آواز میں پڑھ کر اپنے قارئین اور اپنے سامعین کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے، کیونکہ کیا پتہ کسی کو ہمارا یہ انداز، ہماری یہ ریکارڈنگ، ہمارا یہ اہتمام پسند آ جائے اور وہ ہمارے لیے دعا کر دے، دعا فرما دے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، کیونکہ ہر بندہ، ہر مسلمان سرکار کا غلام یہی خواہش رکھتا ہے کہ کسی کی دعا لگ جائے اور گناہوں کی بخشش ہو جائے، یہی خواہش ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ تو آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔